अस्सलाम वालेकुम। बच्चों क्या हाल है? चलें आज मैं स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। रब्बना ज़िदना इल्मा वला फ़हमा व तक़वा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। चलें बच्चों, आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत की खुशी कैसे मनाई और हम लोगों को क्या तरीका बता के गए हैं जिसको हमने करना है। क्योंकि आजकल आपको पता है ना, हर गली मोहल्ले का क्या माहौल है। आपको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से हर बंदा अपने अपने तरीके से बना रहा है ना। तो लेकिन जो असल है हमारा, तो असल दीन जो है वो कुरान और सुन्नत है ना। तो हमने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बता दिया, जो कुरान में आ गया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ने जो अमल जो उन्होंने बता दिए करके, वही हम लोगों के लिए वही मशअल राह है। ठीक है, तो उसमें यह है कि दूसरा मैं आपको आज बताऊंगी कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उलिया मुबारक कैसा था। तो आज हम लोग ये दो पॉइंट्स थोड़े डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सूरत दुहा है, उसकी आयत नंबर 11 है, और अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा किया करो। ठीक है, ये कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा है। तो उसमें यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिर है सबसे बड़ी नेमत तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है ना हमारे लिए। ठीक है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हमें बता के भी चले गए हैं कि चर्चा करना कैसे है। क्योंकि देखें, ये जो रबीउल अव्वल का महीना है ना, इसमें तीन चीज़ों को कन्फर्म है। एक तो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। उसके बाद इस महीने के पीर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। ठीक है, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी इसी महीने में है। और उसके अलावा चौथी बात एक और है कि इसी महीने में पीर के दिन जो है ना, कुरान मजीद की पहली वही भी नाज़िल हुई थी। ये चार चीज़ें। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पीर का रोज़ा रखते थे ना, तो सहाबा कराम ने पूछा आप क्यों रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी वलादत की खुशी में और कुरान मजीद की जो पहली वही नाज़िल हुई थी उसकी खुशी में मैं पीर का रोज़ा रखता हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें असल में करना क्या चाहिए, हर साल 12 रबीउल अव्वल नहीं सिर्फ, बल्कि हर हफ्ते पीर के दिन रोज़ा रखना चाहिए। क्योंकि यही पीर का दिन है जो बेसिकली वलादत का दिन था, जो कि कन्फर्म है। बाकी चीज़ों में तो फिर कोई ना कोई बात आ जाती है ना कि कुछ कन्फर्म है कुछ नहीं है। उसके अलावा देखो, ज़ाहिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा रखते थे तो मेरी बात सुने कि हम लोग कभी ईद के दिन रोज़ा रख सकते हैं? ईद के दिन तो रोज़ा नहीं रखा जाता। तो यहाँ पे लोग कहते हैं नहीं, ईद मिलादुन नबी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फिर अपनी विलादत की खुशी में रोज़ा रखा था। तो ईद और रोज़ा कैसे इकट्ठा हो सकता है? ये तो क्लैश हो गया। तो जहाँ सुन्नत होती है वहाँ बिदअत नहीं होती, और जहाँ बिदअत होती है वहाँ सुन्नत नहीं हो सकती। यानी सुन्नत और बिदअत दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती। बिदअत का मतलब है कि अपनी तरफ से कोई बात इजाद कर देना। अब जैसे रबीउल अव्वल के हवाले से मैं आपको बता रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के 700 से 800 साल बाद ये तरीका राइज हुआ कि गली महलों को सजाना है। और रबीउल अव्वल का 12 तारीख, और 12 तारीख जो रबीउल अव्वल की 12 तारीख जो कन्फर्म की ना लोगों ने, वो सल्तनत उस्मानिया के दौर में हुई है। उन्होंने उस दिन 12 तारीख को उन्होंने उस चीज़ को राइज ही कर दिया कि 12 तारीख की छुट्टी है। तो उस चक्कर में वो एक तरह से इस चीज़ की ये बिदअत इतनी मतलब जोर पकड़ गई कि आज तक लोग 12 को समझते हैं कि यही वलादत का कन्फर्म दिन है और यही सब कुछ, यानी कि उसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत थी, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि रोज़ा और ईद कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा, तो हम सुन्नत देखें या बिदअत देखें, हमें अपनाना क्या चाहिए? बताओ हमें क्या अपनाना चाहिए? हमें सुन्नत अपनानी चाहिए, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो 75% है ना, वो सुन्नत है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कर करके दिखा दिया, और जो बाकी 25% रह गया ना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस की सूरत में बयान कर दिया। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि 7-8 साल 100 साल तक तो ये चीज़ें राइज ही नहीं थी। तो जो चीज़ें राइज ही नहीं थी, तो हम लोग अपने नबी और सहाबा की रिज़वानुल्लाह अलैहिम की बात देखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका फॉलो करेंगे, या खुद से बाद में आने वालों को फॉलो करेंगे? ये तो सोचने की बात है खुद ही। ठीक है, उसके अलावा देखिए, मजालिस इस महीने में बिल्कुल होनी चाहिए। इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होना चाहिए।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پہ کانفرنسز ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، لیکن مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کر رہے ہیں، قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن مجید کی تفاسیر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کی ڈسکشنز ہونی چاہیے، کیونکہ ایسی مجالس پہ تو ویسے بھی فرشتے آ کے مطلب اپنی سکینت نازل کرتے ہیں اور لوگوں کو سکون عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں بڑا خوش ہو کے ایسے مجلس والوں کا ذکر بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہمیں یہ ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے فالو کرنا ہے، اپنی سنت کو زندہ رکھنا ہے، اور ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے، ایک سنت کو زندہ کرنا. تو ہمیں ہمیشہ یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم نے بدعت چوز کرنی ہے کہ سنت، یعنی بات کے طریقے آنے والے یا آباء و اجداد جس چیز کو کر رہے ہیں وہ جو کرتے چلے جا رہے ہیں وہ چیز ہم نے کرنی ہے، یا ہمارے نبی نے جو ہمیں کر کے بتا دیا ہوا کہ یہ ایسے ایسے کرنا ہے تو ہم لوگ کو وہی فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ واری کی بات ہے، ہجرت کے دنوں کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی عورت کے خیمے کے پاس سے گزرے، تو وہاں پہ اس بوڑھی عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس میزبانی کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ساری بکریاں تو گئی ہوئی ہیں چڑھنے کے لیے، تو ایک ہی بکری ہے پتلی پتلی سی، وہ میرے خیمے کے ارد گرد کہیں پہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اجازت مانگی، انہوں نے پھر اس بکری کا دودھ دوہا، ٹھیک ہے، اس میں سے دودھ نکالا. اس بکری نے اتنا دودھ دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اس نے اتنا دودھ دے دیا کہ ایک جو یعنی کہ اتنا برتن بھر گیا کہ ایک جماعت بھی اگر وہ برتن اٹھاتی نا تو وہ ہیوی تھا. اچھا، تو اس کے بعد وہ جب دودھ دیا تو وہ جو دودھ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت جس کا نام معبد تھا اس عورت کو دیا، ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، پھر اپنی جماعت کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے تھے ان سب کو دودھ دیا، اور اس کے بعد پھر سے دودھ تھوڑا سا اور مطلب دوبارہ سے وہ برتن بھر کے رکھ دیا. تو جب وہ برتن بھر کے رکھ کے چلے گئے نا، تو جب اس خیمے میں اس عورت کا جب ہسبینڈ آئے نا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ دودھ کیسے پڑا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی آیا تھا. اس ٹائم معبد جو ہے انہوں نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے تصویر کشی کی، یعنی انہیں بتایا کہ وہ ایسے ایسے تھے، وہ ایسے دکھتے تھے، ان کے ساتھی ایسے کرتے تھے، یعنی یہ ساری چیزیں بتائی. تو اس میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ بتاؤں گی، کوشش کروں گی اگر کہیں پہ تھوڑی مسٹیک ہو جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ معاف کرے. اچھا، اس میں یہ تھا کہ معبد نے کہا پاکیزہ روح، کشادہ چہرہ، ٹھیک ہے، خوب سنجیدہ، نہ توند نکلی ہوئی تھی، زیبا یعنی خوبصورت، صاحب جمال کا مطلب ہے خوبصورت دکھنے والے، آنکھیں سیاہ اور فراغ یعنی آنکھیں بڑی اور کالی سیاہ، لیکن وہ جو وائٹ ایریا ہوتا ہے نا اس میں کہیں کہیں ریڈ لائنز بھی تھی. بال لمبے اور گھنے، لمبے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف میں لمبے بال بھی رکھے، کان تک بھی رکھے اور دونوں کے سینٹر تک بھی رکھے، ٹھیک ہے. آواز میں بھاری پن، یعنی آواز میں بھاری پن سے مراد یعنی کہ آواز میں ایک نوٹ تھا. سوراخی دار گردن یعنی کہ ایک کھڑی گردن جس طرح اونچی گردن ہوتی ہے نا. روشن مرتبت، سرمگی چشم یعنی کہ ایسا لگتا تھا کہ سرما لگا ہوا ہے، آنکھیں بنی بنائی خوبصورت سی. باریک اور پیوستہ ابرو یعنی آئی بروز کے بڑے خوبصورت آئی بروز بنے ہوئے تھے، جیسے لوگ اسپیشل بنواتے ہیں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے تھے اللہ تعالیٰ نے، اتنا خوبصورت بنائے ہوئے تھے. سیاہ اور ہلکے گھنگریالے بال بھی بتا دیے کہ نہ بالکل ٹوٹل گھنگریالے نہ ہی بالکل اسٹریٹ بلکہ ہلکے گھنگریالے. کہتے ہیں خاموش ہوتے تو وقار بلند ہو جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بھی ایک طرح سے اتنی پاکیزہ اور خوبصورت تھی کہ اس پہ بھی ان کی عزت اور وقار جھلکتا تھا. بات کرتے تو بات واضح ہو جاتی اور دور سے پرومیننٹ یعنی دور سے ایسے بارونق شخصیت تھی کہ دور سے پہچانے جاتے تھے. اور سب سے خوبصورت جب ان کو قریب سے دیکھتے تو سب سے خوبصورت نظر آتے. شیریں کلام کا مطلب ہے کہ خوبصورت، مطلب منہ سے جیسے بات کرتے تو ایسے جیسے موتی جھڑتے تھے، یعنی موتیوں کی لڑی جیسے ہوتی ہے نا، جیسے وہ بات کرتے اتنا واضح الفاظ میں بات کرتے تھے. وہ اپنے جو ادائیگی کرتے تھے نا وہ ایک بات کو 3 بار ادا کرتے تھے اور ہر ورڈ الگ الگ تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے ساری بات. قد بھی درمیانہ تھا، بہت زیادہ نہ اونچے تھے یعنی اتنا اونچا قد بھی نہیں تھا کہ مطلب ایک انسان کی تھک جائے، وہ بیزاری فیل کرے، اللہ معاف کرے. تو درمیانہ قد
اور سب منظروں میں سب سے اچھا منظر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، اور سب سے زیادہ عزت والے، اور ان کے رفیق یعنی ان کے دوست ایسے تھے جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش میں حکم کے لیے ایک دوسرے پہ چپٹتے تھے کہ میں پہلے یہ کام کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں کہا ہے تو پہلے یہ کام کرنا ہے، نہ ہی کوتاہ سون اور نہ ہی تو شروع، یعنی کہ بات بڑے پیار محبت سے کرتے تھے، یعنی کہ کبھی ایسے مزاج میں کڑواہٹ نہیں آئی، اور نہ ہی فضول کو نہ ہی گفاقی بات کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک تھا جو اس میں محبت نے بولا۔ تو اگر آپ کبھی دھیان سے سنیں، اس کے بارے میں پڑھیں، تو آپ کو امیجن ہوگا کہ وہ کیسے دکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو بچوں یہاں میں نے آپ لوگوں سے ایک اور بات کلیئر کرنی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہی نور سے ہوئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات جو ہے وہ انسان کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں، یعنی انسانوں میں سب سے افضل۔ تو جب سب سے افضل انسان ہی ہے اور انسانوں میں سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو نور تو اس کے بعد کی مخلوق ہے، یعنی ملک یعنی فرشتے ہیں۔ تو ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایک درجہ خدا نخواستہ کم کر دیں گے اگر نور صرف نور کہہ دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم لوگ کو سمجھایا بتایا، آپ کی موجودگی، ہر چیز نور ہی نور ہے، آپ کی بات کرنے کا طریقہ، ہر چیز نور ہی نور ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے نہیں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو افضل البشر یعنی انسانوں میں سب سے افضل بنایا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مرتبے کا اتنا نازک معاملہ ہے کہ اگر ہم نے غلط بھی کیا، ذرا سا ان کو درجے سے بڑھا دیا تو خدا نہ خواستہ خدائی کے درجے پہ لے جائیں گے، اور اگر ہم نے ذرا سا بھی کم کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ خدا نہ خواستہ کم کر دیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کے بہت محتاط رہنا ہے کہ نہ بہت درجہ، جس طریقے سے ہمیں کہا گیا ہے، جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں محبت ہی، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں محبت ڈال دے، اور سب سے زیادہ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ اپنی محبت اور اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ڈال دے۔ چلے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب